وقال تعالى في مقام آخر يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ سنائے جانے کے بعد اللہ کے حکم کے ساتھ شفاعت کا مرحلہ ہوگا۔ اور شفاعت کرنے والا بھی اور جس کے حق میں شفاعت کی جائے گی وہ بھی ایک شرط کے پابند ہیں۔ شفاعت کرنے والا بھی مشرک نہ ہو، جس کی شفاعت کی جا رہی ہے وہ بھی مشرک نہ ہو۔ اللہ کے حکم سے شفاعت کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ 3 کیٹیگریز اللہ نے بیان کی ہیں۔ ایک تو رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ہے، جسے شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی شفاعت ہے۔ سب سے پہلی شفاعت اور سب سے پہلے شفاعت کرنے کا حق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے بعد دیگر انبیاء شفاعت کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے، اور ایمان والے شفاعت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح المسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 5940 ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور میں سب سے پہلا ہوں گا کہ جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی، اور میں سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آؤں گا، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میں ہی سب سے پہلا ہوں گا کہ جسے شفاعت کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ فخر سے مراد تکبر ہے کہ مجھے اس پر کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقَ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں سب سے پہلا ہوں گا کہ جس کے لیے زمین پھٹے گی، اور زمین سے باہر آنے والا یعنی قبر سے باہر آنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا۔ اور فرمایا وَأَنَا شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشْفَعٍ وَلَا فَخَرَ، پہلا شافع بھی میں ہی ہوں، اور مجھے اس پر بھی کوئی گھمنڈ نہیں ہے، کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں ہے۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخَرَ، اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا،
اور جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور ہر نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور اس کے جھنڈے تلے اس کی امت کے افراد جمع ہوں گے، اور میرے جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک آنے والے تمام انبیاء اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگ میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ اور اس جھنڈے کو نام کیا دیا گیا؟ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اعزاز اللہ مجھے دے گا، ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت سب سے پہلے کریں گے اور باذن اللہ کریں گے، اللہ کے حکم کے ساتھ کریں گے، اور آپ کے بعد دیگر انبیاء شفاعت کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے، ایمان والے شفاعت کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، یہ ایک طویل روایت ہے صحیح المسلم کی، جس میں سے یہ حصہ، یہ ٹکڑا موضوع کی مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا شفاعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون، انبیاء نے بھی شفاعت کر لی، ملائکہ نے بھی شفاعت کر لی، ایمان والے بھی شفاعت کر چکے ہیں، ولا یبقى الا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے۔ مطلب کہ سب نے شفاعت کر لی اللہ کے حکم سے، اور جس کے حق میں کی ہے اللہ نے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد باقی کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے الا ارحم الراحمین۔ سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب، مالک اور خالق کے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی، پہلے بھی اسی کے ہاتھ میں تھا، اسی کے حکم سے شفاعت تھی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيَقْبَضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ آگ میں سے ایک مٹھی لوگوں کو نکالے گا، یخرج منہا قوماً، ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو اپنی ایک مٹھی سے جہنم سے نکالے گا، لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے کبھی بھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہو۔ اور فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جہنم میں جانے کی وجہ سے جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں نکالے گا، جنت کے کنارے پر ایک نہر میں ڈالے گا، یقال لہ نہر الحیات، جسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ فیخرجون کما تخرج الحبۃ من حمیل السیل، یہ جل کر کوئلہ بنے ہوئے جب اللہ انہیں جنت کی نہر میں ڈالے گا، وہاں سے جب یہ باہر نکلیں گے اس طرح سے ہوں گے جس طرح ایک دانہ وہ دریا کے اندر یا وہ کسی سیلاب کی نظر ہوتا ہوا کسی ایک جگہ پر ٹھہرتا ہے، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ اس ایک دانے کی وجہ سے سبزہ اگاتا ہے، وہاں پر اللہ اس ایک دانے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی فصل اگاتا ہے، کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بالکل صاف شفاف ہو کے جنت کی اس نہر سے باہر آئیں گے۔ یہ صحیح المسلم کی حدیث نمبر 4554۔ اور اس کے بعد مختلف سفارشیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ ایمان والوں کے اندر پھر احادیث سرات کرتی ہیں کون کون سے لوگ ہیں، کیسے ایمان والے،
کس معیار کے لوگ کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں شفاعت کریں گے، اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ ان میں سے ایک ایمان والے اس امت کے شہید ہیں، جو اپنے اہل و عیال، اپنے قریبی رشتہ داروں کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کریں گے۔ مقداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی حدیث نمبر 1663 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال، ایک شہید کے لیے، ایک اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے بندے کے لیے رب کی بارگاہ میں 6 بڑے بڑے مقامات ہیں، 6 بڑے اعزاز وہ ایک شہید کے لیے۔ ان میں سے ایک یغفر لہ فی اولی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اس سے پہلے کہ اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر آئے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ شہید کا سب سے پہلا اعزاز ہے۔ اور دوسرا وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے شہادت سے پہلے یا شہادت کے ساتھ ہی جس وقت اسے وہ زخم لگا جس کی وجہ سے یہ شہید ہوا، جو ہی یہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا، اللہ نے اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا۔ یہ دوسرا بڑا اعزاز شہید کا۔ اور تیسرا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ اس شہید کو قبر کے عذاب سے نجات دے دے گا۔ قبر کا عذاب اور قبر کی پکڑ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد رضی اللہ عنہ، ایک جنگ میں زخم لگا، زخم ایسا تھا کہ خون رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کا خیمہ مسجد نبوی کے اندر لگوا دیا، سعد کو یہاں پہ رکھو، اس کا خیال رکھو، تاکہ میں بھی اس کی عیادت کے لیے آ سکوں۔ جب نماز کے لیے آنا ہے یا جب بھی مسجد میں آنا ہے تو حضرت سعد کی عیادت کر سکوں۔ اور حضرت سعد کون تھے؟ جب انہیں زخم لگا، انہوں نے دعا کی تھی، اللہ جس وقت تک میں اپنی اس قوم کا، اس قبیلے کا حشر نہ دیکھ لوں، مجھ سعد کو موت نہ دینا۔ اور کون سی قوم؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، سعد کو بلاؤ۔ اللہ کے رسول وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اعزاز دیکھے گا حضرت سعد کے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا سعد کو لے کر آؤ۔ حضرت سعد گدھے پر سوار ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ اب ان کے قبیلے کے لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہونا تھا۔ ان کے قبیلے کے لوگوں نے خود پسند کیا تھا کہ سعد ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے، اس لیے کہ سعد ان کے قبیلے کا تھا۔ بے شک مسلمان ہو گیا لیکن اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہوگا۔ حضرت سعد آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا سعد آ رہے ہیں، صحابہ کرام سے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار سعد کا کھڑے ہو کر استقبال کرو۔ دوسرا اعزاز حضرت سعد کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے پوچھا سعد یہ اپنے قبیلے برادری کے لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو؟ انہوں نے تمہیں منصف بنایا ہے، یہ چاہتے ہیں تم
ان کے بارے میں فیصلہ کرو، کیونکہ ان کے قبیلے والوں نے بغاوت کی تھی، سرکشی کی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرا فیصلہ یہ ہے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جائے، ان کے جنگجوؤں کو جو بالغ مرد ہیں ان تمام کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت سعد نے فیصلہ سنایا، سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، چہرہ اقدس دمک اٹھا، فرمایا سعد یہاں فرش پر جو فیصلہ تو نے کیا ہے وہاں عرش پر رب نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے۔ یہ حضرت سعد کا اعزاز۔ حضرت سعد کو زخم لگا، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیمہ لگوایا کہ میں سعد کی عیادت کر سکوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس جو وقت تھا، اور یہ تیسرا اعزاز دعا اللہ نے قبول کی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے قبیلے والوں کا حشر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ ادھر فیصلے کے مطابق مردوں کو قتل کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا، وہاں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا زخم پھر سے تازہ ہوا، زخم رسنے لگا، خون بہنے لگا، اور اتنا خون بہہ گیا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جنگ میں لگے ہوئے اسی زخم کی وجہ سے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اگلا اعزاز کیا ہے؟ حضرت سعد کا جنازہ اٹھایا گیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جنازہ ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، جنازے کا وزن کوئی نہیں ہے، یوں لگتا ہے جس طرح یہ جنازے کی چارپائی ہوا میں معلق ہو، ہم نے نہیں کسی اور نے اٹھا رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سعد کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے آئے ہیں، تمہیں کیسے وزن محسوس ہو؟ اگلا اعزاز حضرت سعد کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سعد کی شہادت پر رب کبریا کا عرش بھی حرکت میں آ گیا تھا۔ یہ سعد رضی اللہ عنہ جب قبر میں اتارے گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور اس کے بعد فرمایا میرے صحابہ میں نے دعا کی، سعد کو قبر نے تھوڑا سا دبایا تھا، میں نے دعا کی اللہ نے وسعت دے دی، اور میرے صحابہ جو بندہ بھی چاہے نیک ہے چاہے بد ہے قبر میں آتا ہے، نیک بندے کو بھی قبر دباتی ہے اور اسے بتاتی ہے اگر بد اعمالیوں کے ساتھ آتا تیرا اس سے بھی برا حشر کرتی۔ یہ اعزاز اللہ شہید کو دیتا ہے، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ اسے قبر کے عذاب سے نجات دے دیتا ہے۔ چوتھا اعزاز وَيَأْمَنَ مِنْ فَزَعِ الْأَكْبَرِ، سب سے بڑی جو پریشانی کا وقت ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی پریشانی سے شہید کو نجات دے دیتا ہے۔ کون سی سب سے بڑی پریشانی ہے؟ کہ روز قیامت کا پہلا دن 50,000 سالوں کے برابر ہے، وہاں پہ شہید کو کوئی غم نہیں ہوگا، شہید کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اگلا اعزاز فرمایا اللہ اس کا 72 حوروں کے ساتھ جو جنتی ہیں ان 72 حوروں کے ساتھ نکاح کر دے۔ کون سی حوروں؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں اس سے پہلے جنوں انس میں سے دیکھنا بڑے دور کی بات کسی نے چھوا تک بھی نہیں۔
اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک حور کا ایک دوپٹہ اس دنیا و ما فیہا، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے زیادہ قیمتی ہے. یہ اس شہید کے عقد میں آتی ہے. اور چھٹا بڑا اعزاز، یہ شہید کے لیے 6 اعزاز ہیں. چھٹا اعزاز کیا ہے؟ وَيُشْفَعُ فِي 70 إِنسَانًا من اقاربہ، یہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے جس کا چاہے گا اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ 70 افراد کی سفارش کرے گا. اللہ ایک شہید کی سفارش پر 70 افراد کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے. اس کے بعد اولیاء و صالحین ہیں، اور یہ بھی سارے نہیں، بعض اولیاء و صالحین جن کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا. عبداللہ بن شفیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے یدخل الجنت شفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم. فرمایا کہ جنت میں ایک بندے کی شفاعت کے بدلے میں میری امت میں سے اللہ جن لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا وہ بنی تمیم قبیلے سے بھی زیادہ تعداد میں. ایک قبیلہ، اگر اندازہ لگا لیا جائے کہ بنی تمیم قبیلے کے افراد کی تعداد کتنی ہے، 10,000 کر لیں، تو ایک بندہ اگر 10,000 سے زیادہ کی شفاعت کرا سکتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، تو پوچھا گیا اللہ کے رسول، سوال کیا گیا اللہ کے رسول سوا کا جو آپ شفاعت کریں گے اس کے علاوہ؟ فرمایا ہاں میرے صحابہ، جو شفاعت میں کروں گا اور اس شفاعت کے بدلے میں جو لوگ جنت میں جائیں گے یہ اس کے علاوہ اللہ جنت میں داخل کرے گا. جامع ترمذی کی روایت ہے. اہل ایمان اپنی جان پہچان والوں کی شفاعت کریں گے. صحیح البخاری حدیث نمبر 7439 ہے، طویل روایت ہے، اس میں سے یہ ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے تم لوگ جو مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، جو تقاضا کرتے ہو، قیامت کے دن اس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں تقاضا کریں گے. کیا مطلب ہے؟ کیا تقاضا کریں گے؟ آگے فرمایا وہ دعا کریں گے اے ہمارے رب، ہمارے بھائی دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، دنیا میں اکٹھے رہا کرتے تھے، آج جنت میں ہم جا رہے ہیں، یہ جہنم رسید ہو چکے ہیں، اللہ ہماری شفاعت کو قبول فرما، انہیں بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل فرما. طویل روایت ہے، اختصار کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صالحین لوگ، یہ اچھے لوگ، نیکوکار اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں شفاعت کریں گے جو اللہ کے حکم سے ہوگی اور اللہ قبول فرمائے گا. اور یہاں پہ رک کے ایک بات اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ کے لے جائیے گا. دنیاوی لحاظ سے آپ کے اگر سینکڑوں جاننے والے ہیں تو رب کبریا کی قسم ہے کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن قیامت کو سامنے رکھیں تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کیا کریں، اہل علم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کیا کریں کہ کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ انہی سے سفارش کروا کر ہم گناہ گاروں کو بھی جنت میں داخل فرما دے. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا کریں، اہل علم کا قرب حاصل کریں، اہل علم کی برائیاں کرنے کے بجائے ان کی شفاعت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے.
حدیث مسند احمد کی ہے، امام طبرانی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الترغیب و ترہیب میں ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 973 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن بندے کے حق میں شفاعت کرنے والے ہوں گے، یہ شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، اب حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے گا، یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی، اے میرے رب، یہ بندہ اس کو میں نے منعتہ الطعام، اسے میں نے کھانے سے روک کے رکھا تھا، جو تو نے اس پر حلال کیا تھا میں نے اس سے بھی اسے روک کے رکھا تھا، اور یہ رکا رہا تھا۔ والشہوات، اور شہوات سے بھی میں نے اس کو روک کے رکھا تھا۔ تو اللہ جب میں نے اسے حلال کھانے سے روک کے رکھا، حلال پینے سے روک کے رکھا، اللہ میں نے اسے شہوات سے روک کے رکھا، تو اے میرے رب، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اور فرمایا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا اے اللہ منعتہ النوم باللیل، میں نے رات میں اسے سونے نہیں دیا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ رات کو اٹھ اٹھ کے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ آج دن کے اجالے میں بھی قرآن ہم سے دور ہے، آج دن کے اجالے میں بھی قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، آج دن کے اجالے میں بھی قرآن کی تلاوت ہم کرتے نظر نہیں آتے، آج دن کے اجالے میں بھی قرآن ہمارے پاس نظر نہیں آتا۔ جس نے کل قیامت کے اندھیروں میں ہمارے لیے روشنی پیدا کرنی ہے، ہمارے راستے میں روشنی بنانی ہے، وہ قرآن ہمیں دن کے اجالے میں بھی نظر نہیں آتا ہے۔ قرآن کیا سفارش کرے گا؟ دن کے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اللہ یہ رات کو سونا چاہتا تھا لیکن میری تلاوت نے اسے سونے نہیں دیا، یہ اٹھ اٹھ کے تلاوتیں کیا کرتا تھا، یہ قیام میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ یہ اپنی نیند کو قربان کر کے میری تلاوت کرتا تھا، اللہ میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرمایا۔ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشْفَعَانِ، ان دونوں کی شفاعت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ روزہ فرض روزہ ہے رمضان کا، وہ تو کسی صورت میں سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، جو شرعی عذر ہے، اس کے علاوہ کسی پر بھی رمضان کا روزہ معاف نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں، نفلی روزوں پر بھی توجہ دیں۔ اور اس کے بعد یہ قرآن ہی کا حصہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح المسلم حدیث نمبر 1876 ہے، دو صورتیں، قرآن کی دو صورتیں، یہ پہلی دو صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نواس بن سمعان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو قیامت کے دن اس طرح سے لایا جائے گا کہ ان کے آگے آگے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران روشنی کر کے جا رہی ہوں گی۔ جس طرح دنیاوی ہوتا ہے نا، جس طرح دنیاوی پروٹوکول ہوتا ہے، سیکیورٹی والے دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، قیامت کے اندھیروں میں یہ دونوں صورتیں پڑھنے والے، عمل کرنے والے کے لیے اس کے رستے میں روشنی کرتی ہوئی جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالیں دی 3، فرمایا یوں لگتا ہے، ایسا لگے گا کہ جس طرح کے کوئی سیاہ رنگ کا سائبان ہو جس میں سے روشنیاں اتر رہی ہوں، یا پھر 2 بادل ہیں جو سایہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یا پھر قطار اندر قطار پرندوں کا جھنڈ ہے،
یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے عمل کرنے والے کے آگے آگے روشنی کرتی ہوئی اسے جنت تک لے کے جائیں گے۔ اور اگلے الفاظ فرمایا یہ اپنے رب کے سامنے اس بندے کے حق میں جھگڑا کریں گی، جھگڑا کریں گی اپنے رب کے سامنے اس بندے کے حق میں۔ کیسا جھگڑا؟ یہ ضد کریں گی، اللہ یہ دنیا میں ہماری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ پڑھا کرتا تھا، آج ہماری ضد ہے کہ اسے جنت میں داخل فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور سفارش سورۃ الملک کی ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ، قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ بندے کے حق میں سفارش کرے گی حتی غفر لہ وہی غفر لہ وہی تبارک الذی بیدہ الملک، یہ بندے کے حق میں رب کے سامنے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس بندے کو اللہ گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور یہ سورہ ملک ہے جس کی 30 آیات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے یہ سورت پڑھ کے سویا کرتے ہیں، سورۃ السجدہ کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اور اگلی جو بات، اگلی حدیث سنانے لگا، سفارش کس چیز کی ہے؟ سفارش کرنے والے کیا سفارش کریں گے؟ اللہ اسے جہنم سے نجات دے کے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن یہ والی حدیث تو ایمان کو اتنا تازہ کر دیتی ہے کہ جس کے حق میں، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے، اور جس سے بچاؤ کی سفارش کی جا رہی ہے کہ اس جہنم سے نجات دے دے، قیامت کے دن یہ جنت اور جہنم خود رب سے سفارش کریں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دن میں 3 مرتبہ جنت میں داخلے کی دعا کرتا ہے، جنت خود رب سے دعا کرتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل فرما۔ اور جو بندہ دن میں 3 مرتبہ جہنم سے آزادی کے لیے دعا کرتا ہے، جہنم خود رب سے کہتی ہے اللہ اسے جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اور جو یہ دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، یہ دعا کثرت سے کیا کریں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، 3 مرتبہ تو کم از کم پڑھے نا۔ 5 نمازیں ہیں، اگر 5 نمازوں کے سجدوں کے اندر بھی ایک بار پڑھ لی جائے تو 3 بار سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ خود سفارش کریں گی، جنت کہے گی اللہ اسے داخل کر دے، مانگتا جو ہے، جہنم کہے گی اللہ آزادی چاہتا جو ہے کر دے آزاد۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ سفارش کریں گی، اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، فرشتے سفارش کریں گے۔ لیکن یہاں پر اختتام پر پچھلے جمعے کے اندر میں نے آخری ایک آیت پڑھی تھی، اسے بھی ساتھ رکھ کے یہاں پر 1-2 آیات اور رکھتے ہوئے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، ایمان والے بھی سفارش کریں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا جبریل امین جو ملائکہ کے سردار ہیں، باقی تمام فرشتے، فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، ان کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى، جس سے اللہ راضی ہونا چاہے گا، جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی، ان کی شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی، اور یہ اسی کے حق میں شفاعت کرنے کے حقدار ہوں گے۔ اور پچھلے جمعہ کی آخری جو آیت تھی اس کا ایک حصہ میں نے اس جمعے کے لیے چھوڑا تھا۔ شفاعت کے حقدار کون ہیں؟
جو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، پچھلے جمعہ میں بیان کیے تھے، وہ آیت کریمہ سورۃ الحج کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک مکھی جو ہے نا، ایک مکھی، یہ وہ بھی نہیں بنا سکتے، اور ایک مکھی بنانا بڑے دور کی بات ہے۔ مکھی ان کے سامنے سے کھانا اٹھا کے لے جائے، یہ وہ بھی واپس نہیں لا سکتے۔ اور اس کے بعد جو اللہ نے بات ارشاد فرمائی، اسی پر جمعے کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والا طالب، طلب کرنے والا، یہ مانگنے والا بھی کمزور ہے، مطلوب جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ مانگنے والا بھی کمزور، ضعیف جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ رب کے سوا جس سے بھی مانگا جائے وہ سارے کون ہیں؟ کمزور ہیں۔ کیا رب کے بارے میں یہ کوئی ایمان رکھ سکتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ کمزور ہے؟ کوئی رکھ سکتا ہے؟ اگر نہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے طاقتور ذات رب کی ہے، اسی سے مانگا جائے گا، وہی دے سکتا ہے۔ مانگنے والا کمزور ہوتا ہے، دینے والا کمزور نہیں ہوتا۔ دنیاوی لحاظ سے ہو سکتا ہے، لیکن رب کے کاغذات میں مانگنے والے بندے، مانگنے والی مخلوقات سب کمزور ہیں، دینے والا کمزور نہیں ہے۔ وہ کمزور نہیں، وہ ضعیف نہیں ہے، وہ طاقتور ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ طاقت کیسی ہے؟ جس سے مانگ رہے ہیں، جس سے طلب کر رہے ہیں، وہ اپنے ہی آپ کو نہیں بچا سکتا، وہ اپنی کمزوری دور نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا۔ ایک پیر صاحب تعویذ دیا کرتے تھے گردوں کے لیے، کڈنی کی تکلیف کے لیے تعویذ دیتے ہیں۔ بڑے مریدوں کا رش لگا ہوا۔ ایک مرید نے تعویذ شاوی لیے، پھر کسی وقت اسے کسی اور وجہ سے ہسپتال جانا پڑا، دیکھا تو پیر صاحب وہاں پہ پھر رہے۔ کہنے لگے حضرت جی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میرے گردوں کا مسئلہ ہے، کڈنی کی تکلیف تھی، تو ڈاکٹر نے بتایا تھا الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، اور اس کے بعد دعائی دی ہے، تو اب وہ لے کے واپس جا رہا ہوں۔ وہ کہنا حضرت جی وہاں پہ تو لمبی لائن لگی ہوتی ہے آپ کے دربار پہ، لوگ آپ سے تعویذ گردوں کے لیے لینے آتے ہیں، آپ ڈاکٹر سے دوائی لینے پہنچ گئے۔ تو مطلب کیا ہے ضعف الطالب والمطلوب کا؟ کہ وہ جس چیز کے لیے دیتا ہے یا جو دیتا ہے اس کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بات سمجھ گئے اس جملے سے؟ کھانا ہمیں دیتا ہے نا، رزق دیتا ہے، اسے نہیں ضرورت۔ مدد کرتا ہے، اسے نہیں ضرورت۔ ہر پہلو سے دیکھ لیں، ضعف الطالب والمطلوب کی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جس سے بھی مانگا جائے وہ کمزور ہے۔ رب کبھی کمزور نہیں ہوا کرتا، دینے والا کبھی کمزور نہیں ہوا کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی عنوان کا آخری حصہ شفاعت کے حوالے سے وہ اگلے جمعہ میں اسے اختتام پذیر کیا جائے گا، جس میں شفاعت اور وسیلے کا فرق، شفاعت کے لیے جو اعمال ہیں وہ، اور اسی طرح سے شفاعت کے لیے جو شرائط ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔